آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اور وہ فرعون کے گھر جا کر کے پہنچا تو اس کی وہاں پہ پرورش کیسے ہوئی، کس طرح سے فرعون اسے اپنا قریبی رشتہ دار بنانے پر راضی ہوا، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ان کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ جب موسیٰ کے ساتھ ساتھ فرعون کے محل میں پہنچا اور دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کو بہا کر کے فرعون کے گھر میں لے جا کر کے محل میں لے جا کر کے روک دیا، تو فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے کر کے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی، جو ان کی بہن تھی، یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور حالات کی تفصیل اور صحیح معلومات کو حاصل کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں وہ شمار ہو گئی اور خادم بن کر کے ان کے وہاں پہ وہ رہنے لگی۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ جیسا چھوٹا بچہ لیٹا دیا جائے تو وہ انگوٹھا چوستا ہے، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے جب بکسہ کھولا گیا تو دیکھا کہ خوبصورت سا بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال کر کے وہ آرام سے سویا ہوا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی، جو محل کے اندر ان کو لے کر کے چلی گئی اپنے ساتھ۔ فرعون کی بیوی نے بچہ کو دیکھا تو وہ باغ ہو گئی، خوشی سے جھومنے لگی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا، اور اسی وقت اس بچے سے اس لیے محبت پیدا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جو نبوت کا نور تھا وہ ڈال دیا تھا، جسے دیکھ کر کے فرعون کی بیوی کو بھی ان سے فوری طور پر محبت ہو گیا، جس وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ پیار کیا۔ محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ جب کسی نے کہا فرعون سے کہ اے فرعون بادشاہ، آپ اس بچے کو قتل کر دیجئے جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہو کر کے وہ آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے، اسے توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے۔ لہٰذا جب یہ بات فرعون کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور، غصے اور ان کے چہرے کو پڑھ کر کے جب وہ دیکھی تو کہنے لگی کہ ایسا پیارا بچہ کو قتل نہ کرو، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، پیارا بچہ معلوم ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیا عجب ہے کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ ہمیں اور آپ کو خوش رکھنے کا ذریعہ بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش و تربیت شاید اس کو مضر ہونے کے بجائے مفید ثابت کر دے۔ فرعون کی بیوی نے اسے بہلا فسلا کر کے راضی کر لیا کہ اے میرے شوہر، یہ چھوٹا بچہ
اگر ایسا ہوا کہ وہی دشمن ہو تو ہم جو اس کو محبت پیار کریں گے، ہماری پاداش میں محبت کے بدلے ہمیں قتل نہ کرے گا، لہٰذا ہمارا کیا ہوگا کہ فائدہ ہو جائے گا۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے، کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ یہ اپنے نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگراں مقرر کیے گئے ہوں۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچہ کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے بچہ کی طبیعت میں یہ ثابت پیدا کر دیا، یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پشتان میں منہ تک نہیں لگاتا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ صحیح سلامت تمہاری طرف لوٹایا جائے گا۔ لہٰذا رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے اٹھا لیا اور اسے زندہ رکھنے پر راضی ہو گیا تو فرعون کے لیے رب کریم ایسا کر دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کسی ماں کے پستان میں منہ تک نہیں لگاتا، کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ شاہی داعیہ تھک کر بیٹھ گئی، جو ان کے پاس بہت ساری داعیاں تھی وہ تھک گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ اس کی بہن مریم دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی اگر اجازت ہو تو ایک ایسی داعیہ کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بہت قابل ہے، نیک ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر کے یہاں پہ آ جاتا ہوں۔ فرعون کی بیوی نے داعیہ کو لانے کا حکم دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو ان کی بہن تھی لیکن فرعون کے گھر والوں میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کسی داعیہ کا پتہ معلوم ہے تم اسے یہاں لے کر کے آ جاؤ، اور ایسا کرو کہ وہاں لے کر کے آ جاؤ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوشی خوشی گھر کو روانہ ہوئی کہ والدہ کو لے کر کے آئیں، لیکن یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ادھر برا حال تھا۔ ایک الہامی خیال سے بچہ کو سپرد کر دیا تو کر آئیں، مگر ماں کی ممتا کو دیکھیے کہ زور کیا، اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئی کہ اپنے اس راز کو افشا کر دے، وہ لوگوں کو بتا دے کہ وہ بچہ میرا ہی ہے، میں نے ہی اسے دریائے نیل میں بہا دیا ہے۔ لیکن وہ بہت بولنے کے قریب ہی تھی۔ اسی اضطراب میں، اسی حیران و پریشانی میں، اسی بے چینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے قلب میں اطمینان و سکون نازل کر دیا۔ اب لطیفہ غیبی کے انتظار میں چشم براہ تھی، رو رہی تھی، آنکھ سے آنسو جاری تھا، اور وہ رو رہی تھی کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی۔ ان کی بیٹی آ کر کے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی، ان کی بہن تھی، سارا معاملہ، سارا کہانی ان کے ماں کو، ان کی اماں کو آ کر کے سنائی، اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی داعیہ کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلہ میں ایک نہایت شریفہ اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا امی جان کہ میں فوراً آپ کو لے کر کے ان کے محل میں آ جاؤں۔
یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے ساتھ کیے گئے وعدہ کو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ثابت کر دیا۔ اس طرح سے جو فرعون کا خود دشمن تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود ان کے محل کے اندر حفاظت و معمون اور شان و شوکت، محبت و شفقت کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے اصل نبیوں کے قصے اور معجزات۔ دوستو، اگر آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا آپ اسے ضرور شیئر کر دیجئے، لائک کر کے کمنٹ میں بتائیے، اور شیئر اس لیے کیجئے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے فائدہ پہنچے۔ اور میں اس طرح کے ویڈیوز اپنے چینل میں ضرور ڈالتے رہتا ہوں، اس لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔